السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا الى آخر الآیہ۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 286، سورہ بقرہ کی آخری آیت، اس آیت کو ہم گزشتہ دو درس سے پڑھ رہے ہیں۔ آج یہ آخری درس ہے اس آیت سے متعلق، جس میں ہمیں اس آیت کریمہ میں جو تیسری چیز بیان کی گئی ہے اس کے تعلق سے کچھ گفتگو، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، اور دعا یہ ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ تو ہمیں مواخذہ نہ کر، ہمیں پکڑ مت اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں۔ اور پھر آخر میں اللہ نے کہا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی ہے کہ اللہ بھول چک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اللہ نے کہا قد فعل، میں نے کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میرے امت سے بھول چک کو اٹھا لیا گیا۔ بھول کر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خطا سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، یہ اللہ نے کر دیا ہے۔ اس کا اعلان قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ بھائی ہر بنو آدم سے غلطی ہو، سب سے پہلے اچھے غلطی کرنے والے، کوتاہی کرنے والے جو ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو بھول چک تو ہونا ہی ہے، کوتاہی تو ہونا ہی ہے، لیکن جیسے احساس ہو کہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے چک ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ سب سے اہم چیز۔ تو شریعت اسلامیہ کی ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھول کر غلطی کرنے پر ہمارا مواخذہ نہیں کرتا، اور میں نے حدیث سے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرفوع ہے، اٹھا لیا گیا ہے۔ کوئی آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ نماز پڑھوں گا، ابھی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عصر کی نماز کا وقت آیا، بھول گیا، ایسا بھول گیا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اس نے عصر نہیں پڑھی۔ جبکہ کوئی نماز وقت سے نکل جائے وہ نہ پڑھے تو بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، وہ جیسے یاد آئے فوراً نماز پڑھ لے، مکمل ثواب ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو کسی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو اس کو پڑھے جب اس کو یاد ہو۔ ابھی ہم لوگ روزہ رکھے ہیں، عاشورہ کا روزے کا دن ہے آج، اس روزے کا بڑا مستحب، بڑا تاکیدی حکم ہے۔ آج 9 محرم ہے، کل عاشورہ ہے،
روزے کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اتمه اللہ سقاه۔ روزے کی حالت میں کھانا، روزے کی حالت میں پینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھول گیا، کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ روزہ پورا کیجیے، اللہ نے آپ کو کھلایا پلایا ہے۔ تو بھول کر، چوک ہو کر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا مواخذہ شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھول کر غلطی کیسے ہوتی؟ تو یاد رکھیے کہ آپ کوئی گناہ بھول چوک سے کر رہے ہیں، یا آپ کوتاہی سے کر رہے ہیں، یا آپ لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا آپ جان بوجھ کر کر رہے ہیں۔ ہم کسی آدمی کو، لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں بھول گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العزت ساری چیزوں کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کی حالت کو جانتا ہے کہ ہم سے یہ بھول ہوئی ہے یا ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، کبھی ایسا مت سوچنا کہ کوئی کام آپ جان بوجھ کر چھوڑ دیں جو کرنے والا ہے، یا کوئی حرام کام جان بوجھ کر کر لیں اور کہیں بھول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اے اللہ کو معاف کر دے، یعنی انسان کوشش کرے آخرت کے لیے، ہر طرح سے نیکی انجام دینے کی کوشش کرے، برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرے، ہر طرف سے کوشش کرے، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس سے بھول ہوئی ہے تو اللہ نے تو معافی کر دیا، کوئی غلطی ہو جائے جان بوجھ کر بھی تو بھی اللہ اس کو معاف کرے گا۔ ایسا نہیں کہ بھول چوک کو ہی معاف کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے، غفلتیں ہو رہی ہیں، بہت سارا حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے، بہت سارے فرائض چھوٹ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے، معافی مانگیے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، رحمت کی، مغفرت کی، معافی کی، کیونکہ معاف کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں کہ معاف کر سکتا ہے۔ گناہوں کو بخشنے والا اللہ رب العالمین ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ والذی یقبل التوبۃ من عبادہ ویعفو عن السیئات، وہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، عفو ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ تو گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ سے ہی لگانا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے رونا گڑگڑانا، اللہ سے جنت طلب کرنا، یہ سب دعائیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ غیر اللہ سے ہم کوئی دعا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، اور ایک خاص بات یہ دعا سکھائی رب العزت نے کہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ کافر جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو ستاتے ہیں، توحید پر جمع رہنے والوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے حفاظت کے لیے، ان کی شر سے حفاظت کے لیے اللہ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں اسلام دشمنی کا حکومتی پیمانے پر بہت زور و شور سے اس کا عروج ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر حالت، ہر جگہ، ہر موقع پر مسلمانوں کی دشمنی، کتنی ان کو تکلیف پہنچایا جائے، مسلمانوں کو کتنا نقصان کیا جائے، ان ظالموں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مسلمان پریشان ہے،
لیکن ان ظالموں کے خلاف ہماری مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کر سکتا ہے۔ انت مولانا، اللہ ہی مددگار ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کے علاوہ کہیں اور سے مدد نہیں آ سکتی ہے۔ کوئی بابا، کوئی اجمیر شریف کے بابا، کوئی غریب نواز، کوئی غوث اعظم، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مدد کرنے والا اللہ ہے، وہی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سب سے قوی، سب سے طاقتور ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ جتنے بھی تمہارے معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی تم نے بابا بنا رکھے ہیں، سب کمزور ہیں، کمزور ہو کر کے مٹی میں دب گئے، جا کر کے ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ سے مدد کرو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح آ جائے گا، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد آئے، فتح قریب ہے۔ تو جو ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یا یہودیوں کے خلاف جو آج یہودی ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ہماری دعائیں ہونی چاہیے، اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے کہ رب العزت ہماری مدد فرما ان ظالموں کے جو ہے خلاف۔ تو مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہی ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے معافی کی، مغفرت کی، رحمت کی دعا کرے اور اللہ کی مدد طلب کرے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مطلب کرو صبر و صلاۃ سے۔ نماز پڑھو، اللہ کی مدد آئے گی، صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں آتا ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس سورت کو پڑھتے تھے، تو اس آیت کو پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے، کیونکہ دعائیہ کلمہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں آمین کہنے میں۔ لیکن ہم نماز وغیرہ میں جب پڑھیں تو بہرحال جہری آواز سے آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ایسے ہم تلاوت کر رہے ہیں، اپنے دل میں پڑھ رہے ہیں، تو آمین کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ دعائیہ کلمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طریقے سے یہاں پر سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے دین کا صحیح علم عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔